کہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا حج نمازاں روزے تیرے کچھ بھی نہیں نظر نیازاں بکرے چھترے متھڑے بننے کچھ بھی نہیں جے دل چنے پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا والحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز آمین حضرات سننے والی میری آواز بالاحترام ماں اور بہنوں دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جس دی شان جل شان ہوئے عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں بہت ہی میرے پیارے دوست بھائی شہزاد سردار صاحب ان کی بیٹی نبا سردار جنہوں نے بڑی محنت سے اللہ کی پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اس کی آمین کے موقع پہ یہ دار ارقم کا خاصہ ہے کچھ سکولوں کے بچے میں نے دیکھا ہے ان کے جو اونر ہوتے ہیں ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس سکول میں بچے نہیں اپنے پڑھاتے جس سکول سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے بچے بھیجیں ان کا روشن مستقبل سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا مگر ان کے اپنے بچے اور سکولوں میں پڑھتے ہیں بہانہ کیا ہوتا ہے وہ جی ادھر ہمارا سکول ہے تو وہ بچے پڑھتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو گل وچ ہور ہوندی ہے مگر میں بھائی کو سلوک کرتا ہوں کہ خود بھی نگرانی کرتے ہیں دار ارقم سکول بچوں کو میں تو آتا ہی رہتا ہوں ان کے پاس کئی دفعہ سٹاف کو بھی میں نے خطاب کیا ان کے سکول میں تو میں بڑا خوش ہوں کہ دنیا کے کاموں میں ہم پیسہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں سالگرہ پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں مگر دینی کاموں پہ خرچ کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے اس کی وجہ ایک تو انسان نے بڑی مشکل سے دل نکالنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں دوسرا شیطان نے اگر 1000 حملہ کرنا تو اس نے 5000 حملہ کرنا ہے کہ یہ کام رک جائے یہ پیسہ ادھر خرچ نہ ہو جہاں بھی آپ دین کی سوچ اپنی سوچ میں فکر کریں گے نا آپ کو رکاوٹیں آئیں تو میں بھائی کو سلوٹ کرتا ہوں کہ عمرہ کر کے آئے پھر عمرہ کر کے آئے میرے ساتھ ایک عمرہ کیا تو اب اتنا پیارا فنکشن اپنی بیٹی کی آمین پہ رکھا ہے اے جنہ فنکشن رکھے آئے انہیں پیسے مارا بندہ اپنے بچے دا بیاہ کر لیندہ ہے مگر اب بھی اولاد کہے کہ ماں باپ ہم سے پیار نہیں کرتا تو یہ ان کی مرضی ہے کہ ماں باپ کو لالچ ہی کوئی نہیں تے اس عمر دے وچ بچے تے آنا خرچ کر دیتا مگر سانو ہی سوچنا چاہیے نا کہ جس طرح ماں باپ ساڑھتے خرچ کرتا ہے
تے کیا آیا اسی بھی انہاں تے انج خرچ کرنے؟ کتنے میرے سامنے دوست باپ بیٹھے نے جنہ کدی اپنے باپ دا RFT ٹیسٹ نہیں کرایا، LFT ٹیسٹ نہیں کرایا، جدوں فوت ہو جاندہ پھر دس دینے جی گردے خراب ہو گئے، جگر خراب ہو گیا، انہوں نے ہیپاٹائٹس دا مسئلہ بن گیا۔ یہ ماں باپ کی شان ہے کہ بچے کو ایک مسئلہ بنتا تو ڈاکٹر کو بولتا اس کے سارے ٹیسٹ کر دو، کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو آج میرے ذمہ موضوع بھی ماں باپ کی شان ہی لگا ہے، تو میں بیٹا باتیں نہ کریں ہو، بیٹا اس کو چپ کراؤ یا حضور کی محفل میں کیا بات ہے۔ ایک بچہ اٹھے اور پچھلے انہوں بھی بٹھائے بچیاں نو سارے نو، ایک سیانے بندہ انتظامیہ چنا کسی دی ڈیوٹی لائے بھئی یہ بچوں کو ساروں کو سیٹوں پہ بٹھائے، ان کی جاؤ گھر ماون ستاؤ، ایتھے مولویاں ستاؤں دے جی آئی تک ستی گاؤں میں دن کتے رات کتے میں سفر چا تھکے آئے ہیں تے بیٹھ جو جے نہیں ٹکنا تے ادھر اپنی ماما کو جاؤ، انہوں نے ستاؤ جا کے۔ تو میں جڑی میں بات کر رہا سا کہ میں قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے نزلہ علی محمد وہو الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی دے دل تے جو نازل کیتا او دا نا حق ہے۔ دار ارکم دا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بچیاں نو ایس دے بابا نے ایک خواب دیکھیا سی میرے چان عبداللہ، میرا مکھن، میری ملائی، ادھر میرنا کال ملائی، یہ رفاق کے اونر ہیں اور سار مدثر صاحب کے بیٹے ہیں، تو میں بڑی عزت کرتا ہوں صفی بھائی کی، ان کی نیچے میں نے دیکھا چانک تو میں نے کہا ماشاءاللہ ایک بھائی کو ملنے آئے اور دوسرا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دار ارکم ایک خواب تھا، کسی عورت نے بول دیا ان کے والد صاحب کو کہ بچیاں نو قرآن پڑھانا دے کسی مسیطے چڑھ کے آؤ تو سکولے لب دے پھر دے، انہوں نے کہا اچھا پھر انہوں سکول ہی انجدہ اللہ بنوائے گا کہ اتھے پہلے قرآن حفظ ہوئے گا پھر بچہ سکول پڑھے گا۔ تو آپ دیکھ لیں سکول بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور بچوں کو دیکھ لیں قرآن فر آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ تو اب کتنے میں ان کے گیا ہوں بلوال دار ارکم میں، تو کتنی تعداد ہے، کنے کو ہو گئے دار ارکم ہونا 750 فرنچائز ہے، تے 1 لاکھ بھی سال دا ایک فرنچائز چاہوے تے کنے پہ بچن دے مولیاں تے پہ دی گل کرنی ہے نا۔ انہا اللہ نے کیا جڑا دین نہ کام کردہ ہے نا تے دنیا تے میں ایویں چنگے چی انہوں دے دینا۔ تُسی کنے ویچ ارب پتی بیٹھے، کروڑ پتی بیٹھے، لاکھ پتی بیٹھے تے کئی جان کے عمرہ کرنی جاندے تے مولویاں کو اللہ جاندہ ہے کفن علی ہٹی بھی نہیں ہوندی تے ہر سال حج کر آمدے نے۔ کنے تسی بیٹھے جے دوست احباب، میں زمینداراں کہنا ہونا ہے تاڑے کول 5 کلے نے تے حج عمرہ نصیب نہیں، مولویاں کو ماجلہ قلعہ بھی نہیں ہے گا پھر بھی حج کری ہوندے نے۔ ایتھے کئی بندے بیٹھے نے کہندے نہیں جی اسی کڑی ویالی ہے ساڈا یہی حج ہے، اسی منڈا ویالی ہے ساڈا یہی حج ہے، تو منڈا ویاہ تے لیندے نے مڑ کے نو فریج نو ہاتھ بھی نہیں لاؤں دیندی، ہاتھ نہ لائی ہے شارٹ ہی، تو میں اللہ تو منڈا ویالا ہے۔ بھئی حج عمرہ میں کوئی شادی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بھائی نے 2 عمرے کیے لگاتار، تو کیا مسئلہ بنا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ زیادہ دیتا ہے۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدی۔ آپ ساؤنڈ چلائے موبائل چھوڑے اور گفتگو سن میرا چان، ایک کام کر یا ساؤنڈ چلا یا موبائل چلا یا مولوی چلا، ہن میں ماراں گا جے تو موبائل پڑھیا۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ سنے آئے مدینے تے جدو دور نظر پیندے، ویکھے آئے روزے تے جدو پہلی نظر پیندی، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے۔ اونچی کہے سبحان اللہ۔
اللہ جنہیں بیٹھے مکہ مدینہ بار بار دکھا، اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ اصل تو بات یہ ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی، جس پہ ساری زندگی درود پڑا ہو، اس ہستی کو دیکھنا تو ہر انسان کی خواہش ہے نا کہ کملی والے محبوب کی زیارت ہو۔ ویکھے آئے کعبے تے جدو پہلی نظر پیندے، سنے آئے روزے تے جدو پہلی نظر پیندے، جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے، ایک وار جو ویکھاں دے سونے شہر مدینے نو، ساری عمر نہیں دے سکدے احسان مدینے دے۔ یہ مکہ مدینے کی نسبت اللہ نے سب کو اونچا کر دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ رسول سے نسبت توڑ کے تو دنیا سے نسبت جوڑ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی؟ ادھر جتنے ٹیچر فیمیل میل نابیرہ پڑھا رہے ہیں، ان سب کی نسبت زمین پہ ہے۔ تم نے کہاں پڑھا؟ میں نے وہاں پڑھائی۔ تم نے کس سے پڑھا؟ میں نے اس سے پڑھا ہے۔ یعنی ہر پڑھانے والے کا استاد اگلا استاد ہے، وہ کہتا اس کا استاد بڑا افضل ہے، وہ کہتا اس سے بھی افضل اس کا استاد ہے، وہ کہتا یہ استاد بڑا علم والا ہے، وہ کہتا اس کا استاد بھی اس سے زیادہ علم والا ہے۔ کتنے مسلمان بیٹھے جے، سنیے دنیا میں جتنے ائمہ کرام آئے، ہر امام کے شگرد نے اپنے امام سے اختلاف کیا ہے، ہر امام کے شگرد نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، مگر سنیے 1.25 لاکھ نبی آئے، کم و بیش 313 رسول آئے، 5 سید رسول آئے، 1,44,000 صحابہ آئے، ایک نے بھی مصطفیٰ نال اختلاف نہیں کیتا۔ کیوں؟ میرے نبی کی تربیت کرنے والا، میرے نبی کی نسبت فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد فرش پہ نہیں، میرے نبی کا استاد مکہ مکرمہ میں نہیں، میرے نبی کا استاد مدینہ منورہ میں نہیں۔ اللہ نو پتا سی کہ مکے والے کہنا نہیں کہ نبیاں دا سردار بڑا اونچا ہے، پر ہے شگرد ساڈا ہے، مکے چ فلاں شگرداں دی استاد کول پڑھے آئے۔ اللہ نے بات نہ گوار گزری، بے نیاز نے فرمایا سونیا میرا یار میرے کول سکھے گا تے قیامت تک میرا یار محمد کولو سارا جہان سکھے گا۔ آج تک زمین پہ کامل ذات اکمل ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، جس سے نسبت جوڑنا فرض ہے۔ حضور سے کاپی کرنا، یار یہ اس کو ٹھیک کرو، ذرا آتے پیچھے کریں اس کو، یہ کھولیں، اس کا وزن کم کریں، چلیں بس ٹھیک۔ نسبت رسول کا معنی ہے، یہ جیسے دار ارقم لکھا ہے ایک صحابی کے نام پہ، دار ارقم مکہ مکرمہ میں ایک گھر تھا نا، جدھر بیٹھ کے حضور نے دین اسلام کی ترویج کا کام کیا، نبی تشہیر کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ آج پوری دنیا میں یہ نام مشہور ہے، وجہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ گئی کہ یہاں حضور نے دین اسلام سکھایا ہے۔ تو لوگوں نسبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نسبت جنی اچھی ہوئے اونا شان اچھا ہوندہ ہے دنیا چے۔ نسبت تو دینا جوڑنی ہے جدہ استاد فرش دینا ہوئے بلکہ عرش عظیم تے ہوئے، کیونکہ مکمل کرنے والا بھی کامل ہو اور جو مکمل ہوا وہ اکمل ہو۔ کامل اکمل ذات مصطفیٰ کی ہے۔ باقی زمین پہ جس کو بھی آپ اپنا ٹیچر مانیں گے، جس کو بھی اپنا راہبر مانیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ جیسے یہ گوگل میپ ہے، اس کو رجسٹرڈ بھی انسان نے کیا، اس کو بنایا بھی انسان نے، اس پہ سیونگ بھی انسان نے کرائی۔ ناظم آباد جانا ہے، نیو ناظم آباد جانا ہے، پرتاب نگر جانا ہے، میں نے چناب چوک جانا ہے، تو جو رجسٹرڈ کر دیا اس پہ رستہ وہ لوکیشن پہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، رائٹ ہو جائے لیفٹ ہو جائے۔ میں سوال کرتا ہوں، کئی دفعہ ہمیں لوکیشن غلط بھی لے جاتی ہے، کئی دفعہ وہاں گھماتی رہتی ہے، کئی دفعہ انسان پچھلے کمرے میں بیٹھ کے سینڈ کرے پچھلی گلی میں لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پہ اعتراض نہیں بنتا۔ گوگل میپ کو بنانے والا زمین پہ ہے،
اس کو جناب اللہ سیو کرانے والا زمین پہ ہے، اس لیے اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن، اس کا بتایا ہوا رستہ، اس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن وہ نامکمل ہے، کیونکہ جس نے سیو کیا وہ بھی نامکمل ہے، جس نے سیو کرایا وہ بھی نامکمل ہے، جس نے جناب اللہ ایپ بنائی وہ بھی نامکمل ہے، جس نے یہ نقشہ دیا وہ بھی نامکمل ہے۔ اگر دنیا میں ایک ہستی دیکھنی ہے جو بتائے وہی ہوتا ہے، وہ ایک the holy prophet peace be upon him پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے مکمل کیا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے حضور کو کس نے مکمل کیا ہے؟ یہ آپ کی گواہی میں نے کیوں ہاتھ جلوائے؟ قیامت کو زبان بند ہوگی تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے گواہی دی تھی نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے نبی دے دل تے نازل ہوا ہے وہ دا نا حق ہے۔ تو نسبت رسول کا معنی حجر اسود کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے مور جواب دیتا، میں انج تے رنگ دا کالا ہے، پر مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ جس کو حضور نے چوما، میں سعودیہ گیا ہوا تھا، میں نے 2 دن سعودی شیخوں سے شکوہ کیا، شکوہ اپنا کرنا کہیں وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، بہت ویسے میرا اعتماد تھا، تعلق تھا، تو میں نے تھوڑی سی بات کی کہ یہ سعودی حکومت کو کرونا کے دنوں میں حجر اسود کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ بولتے مجھے کہ کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی کے ہونٹوں سے لواب دہن نکلے تو جابر کی ہنڈی میں پڑے تو 1400 کھاتا بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، وبا بھی نہیں پھیلتی، شفائی شفائے۔ اگر لب اڈی پہ لگے تو جناب اڈی دا زہر مکدا ہے، کھارے خوچ حضور دا لب پوے تو عزیز شفا والا کنواں بن جاندہ ہے، کھارا خو مٹھا بن جاندہ ہے۔ میں کہا میرا یقین ہے جتے ہونٹ مصطفیٰ دے لگے نے اتھے بیماری نہیں آ سکتی، شفائی شفا ہے۔ نسبت رسول اللہ کے لیے، خدا کے لیے، آج کا یہ جو موضوع ہے نا، میں نے ماں باپ کی شان پہ آنا ہے، مگر میں نے پہلے اس لیے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری نسبت حضور سے جڑ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیوں کہا ہے؟ اگر دنیا میں کسی اور سے نسبت جوڑ کے عزت ملتی تو علامہ اقبال کسی اور کا نام لیتے۔ پنجابی چیدہ میں ترجمہ کروں گا، پہلے سن لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پنجابی چیدہ ترجمہ انج کر لو، بندہ کہندا ہے پتر اڑا میری گل سن، دی ابو جی ایک میری مان لے تے تیریاں ساریاں مان لینا ہے۔ چلیا بندہ اپنے باپ دی ایک مننے تے باپ آندا میرے تیریاں ساریاں ماننا ہے، اللہ آندا ایک میرے یار دی مان لوی، میں ہر شے تیرے تابع کر دواں گا، جو کچھ میرا ہو تیرے تابع کر دے۔ مگر نسبت مصطفیٰ سے جوڑنی ہے۔ سیرت النبی کا مقصد کیا ہے؟ بھئی اس کو بند نہیں کر دیتے، صرف میں نے کیمرے ایک کی اجازت دی ہے، بند کرو اس کو، نہ آپ کو اپلوڈنگ کی اجازت ملنی ہے، نہ آپ کو یہ، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تو کیمرہ میں نے لگوایا، بھائی نے کہہ دیا تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ ریکارڈنگ اپنے پاس رکھیں۔ کتنے بیٹھے ایمان سے ذرا جملہ نوٹ کریں، آپ کملی والے کے نوکر ہیں، کلمہ پڑھا ہے، مگر نسبت ہم اپنے نبی سے جوڑنا فخر نہیں سمجھتے۔ یہ جڑا مالا میں گیا واقعہ مسیح برادری کے ساتھ ہوا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہمیں عیسائی نہ کہیں،
میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہمیں مسیح کہیں۔ میں کہا وجہ؟ کہتا ہم عیسیٰ مسیح سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں نے پھر یہ موضوع دنیا کو بتایا اس دن سے لے کے آج تک کہ اگر وہ عیسیٰ مسیح سے نسبت جوڑنا فخر سمجھتے ہیں، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے شان یہ پایا ہے کہ عیسیٰ نبی بھی آئیں گے تو حضور کے امتی بن کے آئیں گے، میرے نبی سے نسبت جوڑ کے آئیں گے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں بھائی۔ کیمرے والے آپ ادھر آ جائیں، انہوں نے پیچھے نظر آن دے، آ جاؤ پلیز۔ 10 کو رہا تجھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ میرے چانا اللہ جاندہ جنہیں کملی والے محبوب دے نوکر بیٹھے جے مصطفیٰ دے چوکیدار، میں بڑا خوش ہوں کہ میں جملہ بنایا ذرا لفظ سنیے۔ اکرم المصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب علیہ ایسے پسینہ صاف کی آئی۔ اجے میں صرف نسبت دی گال کرنا تاکہ تسی حضور نال پکی اپنی نسبت جوڑ لو۔ عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں، عرش تے اللہ جیا کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ جا کوئی نہیں۔ انج کہہ لو کملی والے جیسی ذات بھی کسے دی نہیں، مصطفیٰ دی بات جی جیسی کسے دی بات بھی نہیں۔ لفظ بھی اللہ، صورت بھی اللہ، سیرت بھی اللہ، شان بھی اللہ، آن بھی اللہ، مقام بھی اللہ، مرتبہ بھی اللہ۔ میرا نبی دنیا چ عرفہ اللہ مقام لے کے آیا۔ لفظ سنیے، صحابی نے کھانا پیش کیتا، کونے دے اندر پونا میلا نظر آ رہا ہے، مگر عزیزان من صحابی نے تھوڑی نفرت کی تھی، یا روٹی ویچ رکھ دیتی ہے تے پونا میلائی۔ صحابی نے پونا پھڑ کے رمحال پھڑ کے تے تندور دے وے سٹیا تے ویکھیا ہاتھ پایا، نہ ہاتھ جلیا نہ رمحال جلیا تے کہندے نہیں ماں ہاز آؤ یہ کیا ہے یار؟ جی رمحال نہیں سڑیا، آگ دا کام سار دینا ہے، پانی دا کام ڈوب دینا ہے۔ کہنے لگا کملی والے محبوب دی نسبت ہے، سرکار دا پسینہ اس رمحال نو لگا ہے، اے تے مدینے دی آگ ہے، انہوں تے دوزخ دی اگ بھی نہیں سار سکتی، کیونکہ مصطفیٰ دا پسینہ لگائے، کملی والے دا پسینہ لگائے۔ میں سوال کروں گا جس رمحال سے حضور کے پسینے کی نسبت ہو جائے اسے آگ نہیں جلاتی، ہماری نسبت اگر حضور سے مل جائے، حضور کے نام سے جڑ جائے، میں لکھ کے دیتا ہوں ہر کام میں نسبت مصطفیٰ سے کر لے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے گا۔ شادی میں، غمی میں، خوشی میں، تجارت میں، ایمان میں، شان میں، بیماری میں، گنی میں، آلہ میں، عرفہ میں، دکان میں، اولاد میں، بچوں میں، بچے میں کہ دنیا میں کسی فنکشن میں جو بھی کام کرنا ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ یہ ہے نسبت رسول۔ ہم نے خالی رکھی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بس تو باقی سارے کام دنیا والے فضول کرنے۔ غلامی رسول تو انہوں نے کی تھی کہ سب کچھ قربان کر دیا مگر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی ادا کو نہیں چھوڑا۔ میں ترجمہ جو کرنا ہوں نہیں، یہ دل بھی محمد ہے، یہ جان بھی محمد ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمد ہے، نسلوں کا غلام الحق۔ ترجمہ میں ایسے کروں گا، نبی پاک نال جس دا کنیکٹ ہو گیا، خدا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ حضور کے ساتھ جس کا کنیکشن جڑ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کو ملنے کے لیے حضور کی نسبت ضروری ہے، اللہ کا تعارف حضور کی نسبت ضروری ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے حضور کی نسبت ضروری ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے حضور کی نسبت ضروری ہے۔ اللہ کہتا فَاتَّبِعُونِی، بس ہر کام کی نسبت میرے یار کی نسبت سے کر لینا، اگر کمی بھی ہوئی تو رحمت کے ساتھ میں قبول کر لوں گا کہ نقل تو میرے یار کی ہے نا۔ آج کتنے مسلمان، میں ترجمہ انج کر دینا، نبی پاک نالی جس دا کنیکٹ ہو گیا۔ میں نعت دے وچ انگلش تھوڑا ٹچ دے لاں،
सियासतदान इस्लामी टच दे लेंदे ने ते मैं थोड़ा जिहा इंग्लिश का टच नहीं दे सकता। बच्चे पढ़े लिखे भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, बेटियां बैठी हैं दारे अरकम की, तो मैं चाहता हूँ आपको नात भी पढ़ाऊँ तो उसमें टच दूँ। बेटा बैठ जाए। नबी भाग नाल जिसदा कंडक्ट हो गया, उधर रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। हदीसे मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, दस्तूर मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, मंशूर मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, आइडियल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, नमूना मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, रहबर मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, कामल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, अकमल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, कामल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सलेबस मुस्तफ़ा का जो मानता नहीं, नसाब मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, आइन मुस्तफ़ा का जो मानता नहीं, रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया, रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब के, बरसने लगी निबाबे रहमत रब के, बरसने लगी निबाबे रहमत रब के, बरसने लगे उन पे रहमत रब के। जब से दीन मुस्तफ़ा सब्जेक्ट हो गया, जब से दीन मुस्तफ़ा सब्जेक्ट हो गया, और उसका दर छोड़ कर न जाऊंगा कहीं, उसका दर छोड़ कर न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता मेरा पैक्ट हो गया। नबी भाग नाल जिसदा कनेक्ट हो गया, उधर नाल राबता डायरेक्ट हो गया। और पंजाबी च मैं दा तर्जमा कर देना है, मिल के पढ़ोगे जरूर आएगा। मिल के जे करना दीदार मदीने वाले दा, बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। हज नमाजा रोजे तेरे कुछ भी नहीं, नजर ने आजा बकरे छतरे मथड़े बनने कुछ भी नहीं। जे दिल च नहीं प्यार मदीने वाले दा, बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। अर्श परश मशरक मगरब जग सारा, अर्श परश मशरक मगरब जग सारा, हर पासे प्रचार मदीने वाले दा, बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। हजूर की शान सुनिए, हर शोबे में नबी पाक अफजल हैं, हर शोबे में हजूर औला हैं, हर शोबे में हजूर आला हैं। मैं कहूँगा सुनिए, कौन सा शोबा जिसमें नबी आला नहीं, जिसमें हजूर अकमल नहीं। मशरक च मेरे मोहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मोहम्मद दा नाम, शुमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, जनूब च मेरे मोहम्मद दा नाम, रहिंदे च मेरे मोहम्मद दा नाम, चढ़दे च मेरे मोहम्मद दा नाम, दक्खन च मेरे मोहम्मद दा नाम, परबत च मेरे मोहम्मद दा नाम, सहर च मेरे मोहम्मद दा नाम, बातन च मेरे मोहम्मद दा नाम, लहो च मेरे मोहम्मद दा नाम, कलम च मेरे मोहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मोहम्मद दा नाम, हिलम च मेरे मोहम्मद दा नाम, औलाद च मेरे मोहम्मद दा नाम, अरबत च मेरे मोहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, सूरज च मेरे मोहम्मद दा नाम, सीरत च मेरे मोहम्मद दा नाम, खलाक च मेरे मोहम्मद दा नाम, खुलक च मेरे मोहम्मद दा नाम, अरबत च मेरे मोहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मोहम्मद दा नाम, सीरत च मेरे मोहम्मद दा नाम, सूरज च मेरे मोहम्मद दा नाम, बुलंदी च मेरे मोहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मोहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मोहम्मद दा नाम, आन च मेरे मोहम्मद दा नाम, व्यार च मेरे मोहम्मद दा नाम, व्यापार च मेरे मोहम्मद दा नाम, सूरज च मेरे मोहम्मद दा नाम, बुलंदी च मेरे मोहम्मद दा नाम, हिकमत च मेरे मोहम्मद दा नाम, शफकत च मेरे मोहम्मद दा नाम, धनाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, बड़ाई च मेरे मोहम्मद दा नाम, सहर च मेरे मोहम्मद दा
نام باطن چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام ارقہ چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام صورت چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام زہد چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام کریم چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام ریاضت چ میرے محمد دا نام لطافت چ میرے محمد دا نام لیاقت چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام بیان چ میرے محمد دا نام گفتار چ میرے محمد دا نام رفتار چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام عرفت چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام عرشت میرے محمد دا نام فرشت میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لہو چ میرے محمد دا نام عرشت میرے محمد دا نام محفوظ تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام حدیثاں چ میرے محمد دا نام تصنیفاں چ میرے محمد دا نام تقریراں چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام خبر چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام حشر چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام میدان چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام منبر چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام فلک چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام سولہ چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام عرفت چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویژن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں وہ تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور پہ درود پڑھے تو آل رسول پہ بھی درود پڑھا کرو آل محمد پہ بھی درود پڑھا کرو اور سنیے محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کہندہ میرے یار تے درود پڑھو یار کہندہ میری آل تے درود پڑھو اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو یہ حضور کی شان ہے
نسبت رسول. اب ہم نے تھوڑا سا ٹچ دینا ذرا توجہ. پہلے میں نے بیان کر دیا کہ جس کام میں بھی دیکھنا ہے نسبت رسول دیکھنا ہے. اب حضور کی نسبت کیا سنیں. کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی. ہاں دی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی. یاراں عرض کیتی سونیا کون سیو نو کملی تے تساں نے جگہ دیتے. بھئی یہ ڈبل واز نہ ہو, مکسر نہ کر, صرف ایک کو چلے. کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دے کر کے وکھا دیتے. آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی. یاراں عرض کیتے سونیا کون سیو جنوں کملی تے تساں نے جگہ دیتے. میرے سونے نبی فرما دیتا اے دے سینے چو مولا غذا دیتے. اب ماں حلیمہ کی نسبت ہوئی حضور سے, حضور کے ہونٹوں کی نسبت ہوئی ماں حلیمہ کی چھاتی سے. اب شان کیا ملا ذرا سنیں اور اپنے اپنے بھی گھر میں دیکھنا. آپ نے میرے نبی کریم فرماندے نے نا جی حلیمہ دے تھلے میری چادر وچھا دو. سونیا تڑی چادر پاک مزمل ہے. سنیے ذرا دھیان نال, اج میری تقریر تو بعد تمہیں اپنے گھر جا کے ویکھنا ہے تیری بیگم دا کمرہ سونا یا ماں دا کمرہ سونا ہے. میرا دنیا چ تیری بیگم دے کمرے سونے یا ماں دے کمرے سونے نے. تیری بیگم دا لباس سونا یا ماں سونا. یہ مولوی پیر آئیں پھول پھینکتے ہو, پھولوں کی بارش کرتے ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مولوی اور پیر صاحب 15-20 سال بعد تینوں دین دسنان تے پھلاں دیاں پتیاں تے گل دستے پیش کرنا ہے. جس ماں نے تینوں ادو رب یاد کرایا ہو, نبی ادو یاد کرایا ہو جدو تو تیرا سکھن جو گا نہیں. مسجد دا رستہ ماں دکھایا ہو, مدرسے دا رستہ ماں دکھایا ہو, دار ارکم کا رستہ ماں دکھایا ہو, دار ارکم رستہ باپ نے دکھایا ہو, مسجد کا رستہ باپ نے دکھایا ہو, مسجد مدرسے کا رستہ باپ نے دکھایا ہو. میں تم سے سوال کرتا ہوں میرے نبی نے خالی دودھ پیا ہو, ماں حلیمہ کا رضائی ماں بن گئی. حضور نے اپنی چادر بچھاتی. اپنے جا کر دیکھنا ہے تیری بیگم دے بیٹھ دے تے 17 دیاں چادراں بچھیاں نے تے ماں دے کمرے چ گندے بسترے بچھے نے. اپنے اپنے گھر وچ ذرا اج تقریر تو بعد جا کے دیکھنا ہے نبی کریم نے اپنی چادر نہ نسبت کر دیتے. کتنی عظیم ماں ہے. حضور نے اپنی چادر نہ نسبت کر دیتے. کتنے میرے سجن بیٹھے ہیں, کتنے میرے چند مکھن ملائی. میں سبھی کو پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اپنے گھر میں جائیں. یہ مولویوں پہ پیسے پھینکتے اپنا دل خوش کر لیتے ہو کیسے. واسجیوں نے کہا کہ ماں حلیمہ دے پیراں تلے مصطفیٰ نے کالی کملی بچائیے. بھئی میں کہتا ہوں بالکل بچائیے, پر تم میں سے کتنے لوگوں نے بچائیے. میرے نبی نے تو کالی کملی بچائیے. تم نے اپنے گھر میں جا کر تقابل کرنا ہے. آج سے کمپٹیشن ہے. اپنی ماما کے کمرے میں دیکھ, اپنی بیگم کے کمرے میں بانا بھی سیکھ کیا کرتا ہے. بیگم دے کمرے چ ماسٹر مولٹی فارم, بیگم دے کمرے چ چنیوٹی فرنیچر, بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی, بیگم دے کمرے چ ٹیکسچر کرانا ہے, بیگم دے کمرے چ پیلنگ کرانا ہے, بیگم دے کمرے چ ٹیچ بات ہے, بیگم دے کمرے چ اٹلی دیاں ٹیلاں, بیگم دے کمرے چ فرش بڑا پیارا, فرش دے اوپر کلین, کلین دے اوپر بھی کلین. ہائے کتنا تیری بیگم دا کمرہ خوبصورت ہے. مولوی جی ڈینگی سپرے بھی میں نے کرائی ہے, میں وہاں بڑے انتظام کیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. آخر اس نے ماما چھوڑی تو تیرے لیے. بیوی کا حق بنتا ہے انہیں پہنا چڑیاں تے تیرے واسطے, بھائی چھڑے تے تیرے واسطے, رشتہ دار چھڑے تے تیرے واسطے. واقعہ بالکل اس بہو کے لیے اس بیوی واسطے کمرہ خوبصورت بنانا ہے. پر میں سوال کرانگا جڑی بیوی سب کچھ چھڑ کے آئی ہے او دے واسطے خوبصورت کمرہ ہے. جس ماں باپ نے ساری عمر تیرے تلا دیتی, ساری عمر دی کمائی تیرے تلا دی. اج تسی بھی غور کرو نا ذرا جا کے اپنا کردار دیکھئے نا. کملی والے دے نوکر جے چوکیدار جے, میں سوچن تے مجبور کر جاواں گا. میں تقریر انج دی کر کے جانی ہے کہ تسی جا کے اج کمرے چ جاؤ گے اور انشاءاللہ اپنی نظر دناؤ
گے کہ ہائے افسوس، شیم فار یو، افسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں پہ جنہوں نے ماں دے کمرے نو سٹور بنا دیتا ہو، ماں دے کمرے نو کباڑ خانہ بنا دیتا ہو۔ کباڑ کھانے آندیاں بھی شانہ آندیاں نے، وہ کمرہ بھی کوٹھی دی زینت ہوندائی، سٹور بھی کوٹھی دی زینت ہوندائی، مگر ذرا سوچئے گھران دے کس طرح حالات نے ماں باپ دے بارے جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر یہ ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ، وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ان کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ کنے ماں نے جتن کیتے نے کمبل لین گئی ہے 8 بازاراں وچوں، سنیے سنیے ماں مکی مارکیٹ پہنچ گئے، بانو مارکیٹ پہنچ گئے، ماں کچہری بازار چلے گئی، ماں ریل بازار چلے گئی، میں اپنے بچے واسطے انارکلی بازار چوں میں گارمنٹس دی دکان تے جا کے کہنا ہی مینوں اچھا جا پنک کلر دا کمبل دے دے، میرا بچہ دے چ خوبصورت لگے۔ جس ماں نے کمبل بھی لے آندا تے کلر میچ کے، جس ماں نے سوٹ لے آندا کلر میچ کر کے، آج تم نے کتنی جوتے ماں کو میچ پہنائے ہیں، آج تم نے دنیا میں کتنے کمبل ماں کے کلر سے میچ کیے ہیں، کتنے لباس ماں سے میچ کر کے لے کے آئے، اپنے اپنے گریبان میں جان کیے۔ ہزاراں لوگ بیٹھے ہو، سینکڑے لوگ بیٹھے ہو، 500 لوگ بیٹھے ہو، 100 لوگ بیٹھے ہو، 200 بیٹھے ہو، بیٹیاں بیٹھیاں، بہناں بیٹھیاں، ماما بیٹھیاں نے ہاتھ جوڑ دینا ہے، میری یہ تقریر نو پلے بن کے لے جانا ہے، سوچ لے کے جانا ہے کہ میری ماں نے کس طرح مینوں پالے آؤ۔ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولے دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیدا نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے۔ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والے تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منا تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے۔ ہٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندیے۔ جس دن بیگم نہ واٹر سیٹ، پھرنی سیٹ، ٹوپ نہ ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، پھرنی سیٹ، سوپ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے ماما پاپا کے بغیر کھانا کھاؤ، ماں دروازے پہ بیٹھی ہے، باپ دروازے پہ بیٹھا ہے، اپنی ماں دا بازو پکڑ کے بابا دا بازو پکڑ کے گلے لگا کر ٹیبل پہ بٹھانا ہے۔ بیوی بچے پوچھے یہ کیا ہے، ان کو کہنا ہے پھٹے پرانے۔ ٹی وی چویرا سنیے لماری چے ہینگر کر کے کپڑے استری کر کے ماں باپ دے ٹنگنے نہیں تے بیوی کبھے روٹی بھی ٹیبل تے نال کھلا رہے ہیں تے ہینگر کر کے کپڑے بھی سیب لماری چے ماں باپ دے لٹکا رہے ہیں تے کہنا ہے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دینے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دینے، ودھی کٹے جے مل جاوے تے کھان دینے۔ کتنیاں میریاں ماواں دیاں آنکھاں چانسو ہیں، کتنیاں بہناں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کتنی مائیں ہیں جو گھروں میں فقیر کا روپ دار بیٹھی ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنا باپ ہیں گھروں میں فقیر بن کر جی رہے ہیں، نوکر بن کر جی رہے ہیں۔ بادشاہوں کو نوکر بنا کر تمہیں بادشاہی نہیں ملے گی، بادشاہوں کو فقیر بنا کر تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ یہ لفظ سنیں ذرا دھیان سے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دیئے، ودھی کٹے جے مل جاوے تے کھان دیئے،
بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے جد ماپے خبری ڈیرے لا لیندے کدی بھابی نو دوسری ورا کبھی مینو سالن گرم کر کے دے کبھی کہہ کر دیکھنا نا وہ تیری طبیعت گرم کر دے گی تیرا دماغ گرم کر دے گی خبردار مجھے اب دوسری بار بولا میں تیری نوکر نہیں لگی یہ ماں ہے کھانا رکھ کے بھی دیکھتی ابھی اس نے کھایا کہ نہیں کھایا ماں برتن دیکھتی ہے اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولے کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا یقین کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا بیٹا کیوں تمہاری ماما دودھ پیا تم نے اس کا کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں تم نے پیا کہ نہیں پیا اپنیاں ماما والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے کسے بیوہ ماں نو ویکھی خامد مار جائے خود کپڑے پرانے پہن دیئے ایتھے کام کرن والیاں بیبیاں ویکھے آجے تیری کوٹھی چو انار ملے تے دبٹے دے تھلے کر لیندیاں نے تیری کوٹھی چو سیب لبے دبٹے تھلے کر لیندیاں نے پوچھئے بی بی تو آپ کیوں نہیں کھاندی کہندی میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں گی یہ دن با دن کمزور ہوتی جاتی ہیں بچے صحت مند ہوتے جاتے ہیں اپنا خون بچوں کو لیتی ہے اپنا طاقت بچوں کو کھلاتی ہے صبح 6 بجے اٹھتی ہیں ٹفن تیار کرتی ہیں ابھی بچے جی ناشتہ کرایا سکول بھیجے لبی نہ بیلا بچے سکول پہنچے ماں نے برتن صاف کیے سبزی والا آیا سبزی لی ماں نے لنچ کی تیاری کی ابھی ماں کچن سے تھکی باہر نکلی بچے سکول سے آگئے یونیفارم بدلا کھانا کھلایا ٹیوٹر آگیا ٹیچر کے پاس بھیجاؤ یا ٹیوٹر گھر میں آگیا یا ٹیوشن بھیج دیئے ابھی بچے پہنچے ہیں ماں نے شام کا کھانا تیار کیا ابھی ماں کی تھکن نہیں اتری بچے آگئے کمرے پڑھے ماں نے کھانا کھلایا سلا دیا خامد آیا خامد کو کھانا کھلایا سلا دیا رات کے 10 بجے اس طرح ماں سستانے لگتی ہے تھوڑی سی کروٹ لے کر ماں نے ایسے ہاتھ رکھا ہے مجھے سکون مل جائے رات کے 11 بجے ایک دستک ہوئی ہے بیل ہوئی ہے ماں نے دروازہ کھولا ماما دروازہ کھولو ماں نے ایک ہاتھ ایسے اونٹوں پہ رکھا ہوا ہے خاموش میرے بچے تیرا بابا گھر میں آیا ہوا ہے خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ کہیں تمہارا بابا نہ اٹھ جائے تجھے جھڑکنا پڑ جائے اپنا سکون برباد کر لیا نہ بچے کا سکون برباد ہونے دیا نہ خامد کا سکون برباد ہونے دیا جناب جی رات کے 2 بجے پھر ایک دستک ہوئی ہے ماما دروازہ کھولو ماں نے پھر دروازہ چپکے سے کھولا بچے کو سلایا رات کے 4 بجے پھر ماں فجر ٹائم اٹھی ہے تہجد پڑھی ہے کچن میں گئی ہے مسلے سے اٹھی ہے بچوں کا ٹفن تیار کیا ہے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں کوئی مائی کا لال اس مجمع میں کھڑا کر کہے میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون تیرے نام لگا دیتے ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون
مجھ کو بتائیے میری انگلی پہ نشان پڑا ہفتہ پہلے میں جلسے سے گیا رات 3 بجے تو میں نے چابی اپنے روم کی لاگ رکھی ہوئی ہے کہ نہ بچوں کو ڈسٹرب کروں نہ بیوی کو ڈسٹرب کروں تو میں نے دروازہ کھولا تو میں کچن میں گیا میرا دل کیا میں تھوڑا سا بریڈ کھا لوں تو رات 3 بجے تھے تو میں نے آئل ڈالا نبی اللہ جب فرائی پین میں آئل ڈالا تو یہ مجھے نشان پڑا ہے ایسے میرا ہاتھ جلا اس دن سے ماں سے ڈبل محبت ہو گئی میں نے تو ایک دفعہ گھی ڈالا آئل ڈالا ہے تو یہ نشان پڑا ہے میری ماں کی انگلی پہ کتنے نشان ہوں گے میری ماما کے ہاتھوں پہ کتنے نشان ہوں گے جس نے بچوں کے لیے پروٹھے پکائے ہیں جس نے روز ڈبل پیس تیار کیے آملیٹ تیار کیے ان ماں کے ہاتھ جل بھی جائیں شام کو پھر اسی فرائی پین پہ ہوتے ہیں شام کو پھر اسی ہنڈیا میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا کھانا تیار کر لوں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں میں ہوں کون مجھ کو کبھی ماں کو لگنا سلانا ماں کا بستر پاس رکھنا ماں کے کمرے میں اٹھ کر جا کے دیکھتے رہنا کبھی ماں کی کال آ جائے تو کبھی بھی نہ جھڑکنا ماما میں بیزی ہوتا ہوں آپ ہر وقت مجھے کال کر دی بابا میں بیزی ہوتا ہوں تم مجھے کال کیوں کرتے ہو اللہ کی قسم ہے ایک دن ان کی کال آنا بند ہو جائے گی پھر تو قبر پہ کہے گا ابو ایک برا بولتے زی امی ایک برا بول نیو نازم آباد میں تیری ماما کی 4 پائی پڑی ہوگی عورتیں بیٹھی ہوں گی تو ماں دے پاوے نو پھڑ کے کہیں گا دبٹا ماں دے منہ تو پرا کر کے اما ایک برا بولتے زی ان ماں چھپے اگے پتر ایک برا بلائے ماں 100 برا کہہ دی ماں شکرے جائے وے میرے سونے چنا وے بول آج پتر 100 ورہ بلکدہ پہ آئے امی ایک ورہ بولتے تھی میں دفتر بند کر کے آگئے میں کالج چھوڑ کے آگئے یونیورسٹی چھوڑ کے آگئے مگر ماں آگے سے کہے گی اب میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں میں تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی میری کال تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی میرا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا آج میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں پھر یہ بچے ساری عمر روتے ہیں پھر ان کی کال نہیں آتی ماں کی آواز نہیں گھر میں آتی عجیب لفظ بڑا درد والا ہے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں بھابیاں کدینی ماں بنیاں ماں یہ میری بیٹیوں کو میرا پیغام ہے کبھی ماں کی آئیز کے ساتھ آئیز نہ ملانا ماں کی آنکھوں کے برابر آنکھیں نہ کرنا ماں کے سامنے زبان نہ چلانا یہ بھابیاں تمہیں زبان نہیں چلانے دیں گی یہ بھائی تجھے زبان نہیں چلانے دیں گے بس ماما پاپا کے مرنے کی دیر آج ناصر مدنی آیا ہے میں تمہیں بتانے آیا ہوں بڑے درد والا بھابیاں کدے نہیں ماواں بنیاں ماویں ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لے کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مرے تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے آسانال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے سامانار اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پر ہمانار سورا کر میں نو چنگا لگدا میں پتا والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں میں نو میں سکھا والی ہو گیاں ایکو دکھ نہیں مائیں میں نو ہوں جو میں تھوں کھو گیا میرا دکھ سے سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنو دل داؤ حال میں دسان پچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امارانیے یہ میری بیٹیاں ذرا کان کھول کے سن لیں یہ جملہ آپ کے لیے بولنے لگا ہوں کبھی ماما کو نظر انداز نہ کرنا کبھی بابا کو نظر انداز نہ
کرنا کیوں؟ جب ماں باپ مر جاتے ہیں کوئی بھائی دینے نہیں آتا، اگر آ بھی جائے تو سالوں بعد آتا جاتا ہے، وہ بھی 2 منٹ بیٹھتا تو چلے جاتا ہے۔ سسا میں نے مار دیں دیاں نے ایڈی ساؤن دی تیرے پچھلے کے آنا دے، ایڈی ساؤن دی تیرے رشتے دار کے آنا دے، کہندے نے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے، گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے، زبان دے پھٹ نہیں مل دے، زبان دیاں گولیاں دے پھٹ نہیں مل دے، مرن تے مجبور کر دیں دیاں، کہندیاں نے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑے کس پاسے جوان سورے رہنا پیکے۔ ہاتھ جوڑاں گا بھائیاں آگے، کدی زندہ بہن نہ چھوڑیا جے، موئیاں بہناں دیاں روٹیاں پکان دے جے کڑماں تے، زندہ بہن دا لاج کرایا کر، زندہ بہن نو کپڑے لے کے دیا کر، زندہ بہن دی چھت پا دیا کر، زندہ بہن دیاں تیاں پڑھا دیا کر، زندہ بہن نو گڈی لے دیا کر، زندہ بہن دا فرش پا دیا کر، زندہ بہن دا لاج کرا دیا کر۔ مرن تو بعد بہن نے کیڑا ویکھن ہونا ہے؟ میرے بھائی نے 10 لاکھ دی روٹی میرے کڑماں تے دیتی ہے، میرے سوریاں تے دیتی ہے، انہیں کیڑا ویکھن ہونا ہے؟ زندہ بہن کا سر اونچا کیا کرو، زندہ بہن کے گھر قربانی کا گوشت نہ بھیجو، بلکہ قربانی کا 1 بکرا بھیج دیا کرو۔ 2 بکرے کرنے والے، 3 بکرے کرنے والے اپنے زندہ بھائی کے گھر میں زندہ بکرا بھیجا کرو، تاکہ محلے میں اس کی عزت رہ جائے، قربانی تو تیری قبول ہو جائے گی۔ کہ اللہ کہے گا کہ اپنی قربانی اپنے بھائی کے دروازے پہ بھیجنے والا کمال کر رہا ہے۔ سنیے سنیے لفظ بڑا بڑا جملہ ہے، میں کہنے لگا ہوں ویران تو وچھڑنے کیا ہوں دا کیا ہوں دے موج برا دے، جہاں جانے بین اکبر دے، جہاں جانے بین حسین دے۔ میں ایسے ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اپنے بھائی کی عزت کرا کرو۔ گھر میں اگر بڑا بھائی چودھری ہے وہ دی چودھر نو منیا کرو، اگر بھائی نو بست کیتا تے بار دے چودھریاں نے تینو وڈ کے کھا جانا ہی، بار دے کتے بھی پہن گے، بار دے گدڑ بھی پہن گے، بار دے بلے بھی پہن گے۔ اپنی برادری دے چودھری نو اچھا رکھیا کر، نہیں تے بگانی برادری دے چودھری دے ڈیرے تے جانا پہ جائے گا۔ یوسف نبی دے پراواں نے اپنے بھائی نو نیچا دکھانا چاہیا، سارے پراہ جا کے نیچے ہو گئے نے، یوسف تخت بیٹھا ہے۔ عزت کسے دے ویخ نہ سڑیا کر، عزت کسے دے ویخ نہ سڑیا کر، کوٹھی کسے دی ویخ نہ مریا کر، گڈی کسے دی ویخ نہ جلیا کر، عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، پتر کسے دے ویخ نہ مریا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ کسے دے گلے کریا کر، نہ شکوے بینی کریا کر، نہ ویکھی کام شریکان دے، سخ مل دے نال نصیبان دے۔ آخری باتیں ذرا پلے بن لو، میں تاڑا ٹائم زیادہ نہیں لینا، بڑا قیمتی ٹائم ہے، اینا کوئی ٹائم لینا ہے جنہ تاڑی بیگم ایک پیزے لین راستے آندھی چلو میرا لے کے چلو مجھے پیزا کھلانے، اینا کو ٹائم صرف مولوی نو چاہی دائے، اتھے خرچہ ہونا ہے، مولوی کو تانو جنت والیاں گلاں لبن دیاں نے۔ اس لیے آج جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ باتیں دل میں لے کر جائیں، ماں باپ کے بنا کچھ نہیں، یہ جتنی آنکھیں آنسوں میں آ رہے، میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسوں ہیں، کیوں؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں زندگی گزار دی۔ مل کے پڑھنا، عزت کسے دے ویخ نہ جلیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر، نہ ویکھی کام شریکان دے، سخ مل دے نال نصیبان دے، جو
جو بیجیں گا وڈانگے سخ مل دے نال نصیباں دے جملہ سننے والا سی ذرا سنیا جے دھیان نال کتنیاں میریاں بہناں بیٹھیاں انہاں نے رولا پایا ہوندا ذرا سنیے دھیان نال کی رولا پایا ہوندا ہے میں سس دی خدمت نہیں کر سکتی مولوی بھی 2023 ماڈل میں نے بڑے بڑے پاکستان میں مولوی دیکھے ہیں جنہوں نے افلاطونوں نے بڑے بڑے افلاطون والے مسئلے دیے سنیں بیٹا توجہ ذرا بات سنیں کتنا قیمتی بات ہے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ بیٹھے ہیں ذرا سنیں کہتے ہیں جی بہو فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا ان مولویوں کو میں تو یہی کہوں گا اللہ کرے تو جگے کسے لیٹرین تیرا ٹوٹے چوڑا تو منجے تے پیا ہوئے پیر سجے ہون تے تیری لاگو نو لنگے تے تو انہوں کہیں بہو مجھے پانی دینا میں نے میڈیسن کھانی تو وہ کہے آپ کی خدمت کرنا میرے پہ فرض نہیں ہے تے مولوی تینوں چاس سوے ہو جے مسئلے دسن یہ بہو آپ مجھے ایک بتائیں لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر بی ایم ڈبلیو پورنگ او ڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی جی ایم سی میرکن کیا سپورٹر ہونڈا سویک ٹویوٹا کرولا فورنگ او ڈی مہران سوناٹا یہ ساریاں گاڑیاں آپ کو لے کر دی ہوں سس نے سسر نے اور آپ گھر سے نکلتے وقت نہ بھی گاڑی سٹارٹ کریں نہ سس سے پوچھیں نہ سسر سے پوچھیں باہر نکلنے لگے تو آگے سے سس کھڑی ہو تو کہے بہو مجھے جاتے کلینک پہ اتار جانا تو بہو آگے کہے ہم پہ فرض نہیں ہے مجھے بتائیں آپ مجھے ایک گاڑی لے کر دیں بولو کیا نہیں میں لینی نہیں تیل کنے پونا ہے آج کل گڈیاں لے کے بھی سوکھ نہیں تیل پونا اوکھا ہے ہاں جی ایڈا گانا انہاں بنایا سی نا بھی گڈی توں لے آ تیل میں پونی وہ مر گئی ہے ہاں جی وہ بھی مر گئی ہے اے سب جھوٹے گئے ہون منگیائی نے اتنا چکیاں ہیں اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ پائی جاؤ پائی جاؤ رال مل ملک نو کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ اوے اپنے خوب پورے کرن واسطے غریباں نو ٹیکس لائی جاؤ لائی جاؤ اپنیاں گڈیاں فری چلان لی غریباں دیاں گڈیاں دے ٹیکس لائی جاؤ ود ہولڈنگ ٹیکس ودائی جاؤ اور سنیے بڑی وڈی گل کہن لگا ہے او دودھیو لسی سیتلی چنگی چیزیں دودھ وچ پانی پائی جاؤ کیوں جی ہیں جی بھی جدو تسی دودھ دا نا ہی لسی رکھ دیتا ہے تو پھر دودھ کو کہندے پھر سگو سواب بھی لو لوکاں نو فائدہ بھی ہوئے بھی لسی کہہ کے لسی دے پیسے لین دیندے لسی ہے تو پیسے دودھ دے کتنے میرے گھر دودھ ہی ہوندا ہے ایک تے بھائی جان کیا نام آپ کا بھائی شفیق میرے گھر میں ادھر نا لیک سٹی میں ہم رہتے ہیں نواز شریف کے گھر کے پیچھے تو ادھر دودھی میرے گھر آیا تو مجھے کہنے لگا مدنی صاحب میں ڈرتا ہوں آپ کوئی کلپ نہ بنا دیں کوئی فتویٰ نہ لگا دیں میں موبائل پکڑا تو کہتا ویڈیو نہ بنانا میں نے کہا نہیں بناتا تو میں نے اس کی نا موٹر سائیکل کی تصویر لے لی وہ میں نے کلپ پہ لگا دی اس کی نہ لی میں نے اس کو ڈرایا بھی تیرے فیس کی نہیں ابھی تصویر لی اگر آئندہ دودھ صحیح نہ دیا تو چہرے کی بھی تصویر لے لوں گا وہ میں اس کو بولا کہ یار مجھے دودھ تو اچھا دیا کر تے کہنا مولوی جی اسی تہاڈا بھلا کرنے تانوں دودھ سنگنا اس کر کے نہیں دیندے کہ کتے چٹیاں نہ لگ جن تہاڈے بچے ممی ڈیڈی نے موشن نہ لگ جان ہن تسی کنے بیٹھے جی ایمان نہ دسو جس ملک چ سیرت الرسول دے جلسے بھی ہون سیرت النبی دی کانفرنس بھی ہوئے میلاد رسول کی کانفرنس بھی ہو مجالس بھی ہوں امام حسین کی اتنے نیک پرہیزگار لوگ ہوں اور فیصلہ آباد میں نظر نیاز اتنی تقسیم ہوتی تمہاری سوچ ہے یہ فیصلہ آباد میں نے پورے پاکستان میں وزٹ کیا ہوا ہے سب سے زیادہ اگر پنجاب میں کہیں صدقہ خیرات ہوتا تو وہ فیصلہ آباد ہے میں نے وزٹ کیا پورے پنجاب کا سب سے زیادہ صدقہ خیرات اگر ہوتا ہے تو وہ فیصلہ آباد میں ہوتا ہے اور سنیں اتنی ایماندار نیک لوگ تو پھر بھی یہ کہنا پڑے کہ بھائی ایمانداری برتیں من گشپ لیس منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے ہی نہیں ہم نے تو ماں باپ کو بھی ملاوٹ کی ہوئی کئی نواں ساس نو چاہ دین گیا ملائی لا کے تے اپنی ملائی پاگے پین گی
بس دل میں یہ نفرت ہے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے ایک گاڑی دیں تو میں گڈی لے کے چناب چوک کھڑا ہوں تے تسی اوتھے اگے کھلوتے ہو، ہاتھ دو تے میں گڈی نہ روکاں تو آکھنا کڈا بے نسلہ بندہ ہے، اسی اینوں گڈی لے کے دتی ہے، ہاتھ دتا تے روکی نہیں سو. جے میں روک بھی لواں تے مینوں تسی کہو مینوں بولے دی چگی لا دیں تے مینوں بالا مائی دی چگی لا دیں تے میں اگوں کہاں نہیں میں بیزی تے انہاں کہنا چابی اورا پھڑا بے نسلے تینوں گڈی دتی ہے تو سانوں بولے دی چگی نہیں لا سکدا. میں نے تو چاہیے ہے نا اپنے سارے کام چھڈ کے تے انہاں نوں اوتھے لاؤں دا بھی گڈی اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے تے بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. مینوں کلمہ پڑھ کے دسو جیڑی ساس تے سہرے نے کوٹھی بنا کے دتی، لینٹر پا کے دتا، اپنا پیٹ کٹ کے گڈی لے کے دتی، شادی وی آئی پی کیتی، لہنگا میکسی نام آندے نا. ساڈی تے قسمت انج دی سی کہ اہی جدوں جنج چڑھے نا سرکاری ٹوٹی تو منہ دھوتا تے جنجے بے کھارے پے گئے. گڈی 'چ بیٹھے تے بوڑھی ویا کے گھر آ گئے تے ساری رات اوتھے گوشت والے کو بہ رہے بکرے کراؤندے. آ منڈیاں دی قسمتاں سانوں تے پیا میں پھیرا قسمت ہے نا منڈیاں دیاں نے کہ ناتے توتے سوٹ بوٹ پایا تے بس دولن نال ہاتھ چت پا کے تے ویڈیو شاٹ لیندے پھر دینے. ایک گھاٹا بھی منڈیاں نو اسے وجہ تو پیا ہے. پہلیاں نواں نو لوکی ویکھن آندے سی میں فلانے دی نو ویکھن چلیے تے مائیاں بٹوے چ پیسے بھی کڈ کے دیندیاں سی نو دی منہ وکھائی تے ہن نو نو پیسے دیندا منہ وکھائی دے. وہ حال چی لاٹو تے بہندی ہے، وہ لاٹو گھومدا ہوندا ہے جھولے چ بہندی ہے، وہ سارا ٹبر ویکھ لیندا ہے، اوہاں دے ویکھیا بسیا ترکیا منہ وہی ہے. چلو اے میری گل بڑی سدھی جی ہے، اینو سنو تیو جدو نو نو ڈولے پایا کرو منہ لپیٹیا کرو. ہجے تے او دے بندے دے پیسے بھی نہیں پورے ہوئے تے تُہی ساری جنج نہیں منہ بہا دیتا ہے. ہاں جی تے منڈے اللہ معاف کرے ایڈے بئی مان وہ ویندے ویندے جا ٹرک چ واج دین. پھر ماواں دی میرا پت شہید ہو گیا ہے، یہ نہیں پتا چھمک چلو ویندا شہید ہو گیا. خدا کے لیے اپنی بہو کے سر پہ کپڑا دیا کریں. بہو عزت ہوتی ہے گھر کی. آپ نے ڈولے میں اس کے باپ نے سکول چھوڑا، سکول سے لے کر گئے. یہ شہزاد بھائی سے پوچھنا کتنے باپ بائک پہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے آتے ہیں، بائک پہ لے کر جاتے ہیں، رکشے میں چھوڑنے آتے ہیں، رکشے پہ لے کر جاتے ہیں، گاڑی میں چھوڑنے آتے ہیں، گاڑی میں لے کر جاتے ہیں. یہ بولی مائیں ان کو سنبھال سنبھال کر پالتی ہیں اور میرج حال میں ساری برات کو ان کا چہرہ دکھا دیتی. خدا کے لیے کچھ سمجھیں. حضور کی بیٹی فاطمہ تزارہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی اور ہم نے یوٹیوب فیس بک نعتوں سے بھر دیا. لڑکیاں ڈف لے کے کھڑی ہیں، سرخا پاؤڈر لا کے گجرے پا کے. گجرے سمجھتے پھلا والے؟ ہاں جی 8 دن لے جایا کرو، کدی بڑی لڑے گی نہیں. ہاں جی تسی بھی بسا ترکا منہ لے کے نہ گھر وڑیا کرو. ہاں جی باہروں سونے بن کے گھر جاؤ، دفتر چ منہ دھوتا تے سونے کپڑے پائے تو تے بیٹھے جا کے تے بیگم ہی کہے گی بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. پر ان بیگماں بھی اللہ معاف کرے سکون والیاں نہیں. گھر بندے وڑدے جاندے نے تے آندیاں نے آٹا بھی مکا، گھیو بھی مکا، شیمپو بھی مکا، دالاں بھی مکیاں. بندہ آندا لے میں بھی مکا. میں اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ عورت صرف سکون کا نام ہے. اونچی بولیں عورت صرف. میں آپ کو بتاؤں آپ کی شان کتنی ہے. عرش کے نیچے فرش کے اوپر یہ جو میرا جسم میری مرضی والی لڑکیاں نا نعرے مارتی ہیں عورت مارچ والی، میری بیٹیوں ان کے قریب نہیں جانا. آپ کے نام پہ سورت نساء اتری ہے اور آپ کو شان کتنی اسلام نے دی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی میں سکون ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا بنگلے میں سکون ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا فریج میں سکون ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی میں سکون ہے. اللہ نے کہا مردو میں نے تمہارے سکون کے لیے عورت کو زمین پہ بھیجا ہے. بولو کس کو بھیجا ہے؟ عورت کو. اور عورت کو کبھی بوجھ بھی نہ کہنا. یہ عورتیں بوجھ نہیں بنا کرتی بلکہ عورت کی شان ہے. نبیوں کے سردار کو دلاسا دیا کرتی تھی ماں خدیجہ کہ آقا اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ بیوہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے. اس کا مطلب ہے عورت تو وہ ہے جو اپنے خامد کو حوصلہ دے، ڈھارس باندھے،
زیور پیا ہوئے تے کڈ کے اگے کرے تے لو میرے سر دے تاج، جے قرضہ چڑھ گیا تے کوئی گل نہیں، اب میرا زیور بیچ کے لا لو، اللہ ہور دے دے۔ اونچی بولیں، یہ عورت ہے۔ عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، تے مردان بھی کیا ہے کہ جس عورت نے اپنا جسم اپنی جوانی تیرے نام لائیے، وہ دی سیپ الماری چ پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ نہیں پانی، نہیں تے مرجن زہر دے دے گی۔ اکثر اخبار میں لکھا آتا ہے فلاں عورت نے اپنے خامد کو زہر دے دیا، تو کبھی لاجک سنی ہے آپ نے؟ خامد اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ بہو نبی اللہ اس کی الماری میں سسر کہتا پیسے رکھ لو، مگر پترے بہو نو پیہاں دی چابی نہ پڑھائیں۔ دسو جنہیں 3 بچے تاڑے کر پیدا کیتے نے، تاڑی جد ودائی ہے، تاڑی نسل ودائی ہے، اپنا ماں پیو چھڑیا ہے، تسی او دی الماری چ پیسے رکھ کے تے چابی اپنے کو رکھو، تے عورت پھر کہندی نہیں مینوں ماری جانا چاہیے ہے کہ اس گھر چ میری اینی ویلیو بھی نہیں کہ سارا گھر مینوں چور سمجھ۔ ہم نے تو آئلی زندگی سمجھی نہیں ہے۔ خیرکم لأہلی، یہ سیرت النبی بھائی نے لفظ کہا ہے کہ مدنی صاحب کو بلایا ہے، کبھی سیرت پڑھی ہے؟ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل و عیال میں سارا گھر آتا ہے، بیوی آتی، بچے آتے، ماں آتی، پھپھی آتی، ماسی آتی، چاچی آتی، رشتہ دار آندے۔ اہل و عیال شادی کارڈ تے لکھیا ہوندا نا بما اہل و عیال، اونچی بولے بما۔ تانوں پتہ نہیں آئی دعوت بما اہل و عیال ایک کلے ہیں، یہ تے شہزاد نو پتہ یا تانوں پتہ ہے؟ وہیں ساڈے ملک چ دعوت دا رواج سدیا ایک نو ہوئے نا تے نکل دے 5-5۔ میں اپنے ولیمے تے مولویاں نو سد بیٹھا، میں نائی نو کیا بھی روٹی کنی کو لگے گی، تے کہن لگا مولوی جی بندے کنے ہونے؟ میں کہا ایک مولوی تے ایک ڈرائیور۔ انہیں کہا بس ٹھیک ہے، آدھا کلو چھوٹا گوشت لگنا ہے، تسی مولویاں نو جان دے جے؟ میں کلو لالا، مولوی 2 کلو بھی رگڑ جاندے نے تے ایک ہی لالا۔ تے او کہن لگا ٹھیک ہے، ہن میں جیڑا مولوی ویکھاں میرا بی پی لو ہوندا جائے، سارے بھی میرے آن والے، وہ ایک مولوی نہ 6 گڈی چوں نکلا تے نائی مینوں آندا ہے کوئی وظیفہ ہوندا تے پڑھنا شروع کر دو۔ وہ سمجھتے جے؟ میں کہا وظیفہ تے بھائی مینوں جواب دے گیا ایتھے بھی روٹی تے آپا 2 دے حساب نہ لایا ہے، یہ 6 گڈی چو۔ میں جنوں پوچھا بھی اینے جانے آگے گڈی چ پورے آگے، میں بہانے نہ پوچھنا سی بھی گڈی چ پورے آگے، کہندے یار مدنی صاحب دا ولیمہ تے چلو یار شوق نال ہی آکھیا ہے، مولوی صاحب ولیمے تے چلیے، اینی دیر مولوی نے ساڈے کو کھادا ہے، اج مولوی کو کھا آئی۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، او میں تانوں جڑی گل سمجھاونی ہے نا تسی او پلے بننی کہ بما اہل و عیال کا مطلب ہوتا ہے انلیمٹڈ۔ یہ نہ لفظ لکھیا کرو پھنس جو گے، کیونکہ بما اہل و عیال چاہتے سارا خاندان آ سکتا ہے، تسی ہوتے کیس بھی نہیں کر سکتے، وہ آکے گا خریت نے کہا بھی سارا خاندان تھاڑا اہل و عیال۔ یہ لکھیا کرو 2 بندے 3 بندے 4 بندے، جنہ رسنا ہوئے چھتی رسن، لے ساڑھے ایک پترنا تاری روٹی تھوڑا لگی، اہی ہونا ہی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو دعوت دے بن دعوت کے جانا آپ نے ناپسند کیا، آپ دیا سو دودھ برابر، مانگ لیا سو پانی، کھو کھاتا خنزیر برابر، ایک گران دی کہانی۔ اچھا نبی کریم کی سیرت کتنی پیاری، سارا دن بیوی کھانا بناتی ہے نا، ساڑھے بندیاں دی عادت ہوندی ہے کھانے تے بیٹھ کے انہوں دی بزتی کرنی۔ نبی کریم کی بیوی تیری میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ نبی عاتقہ سلام اللہ علیہ، سیدہ نبی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نبی کریم کے ساتھ زندگی گزاری، حضور نے ساری زندگی دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ اب آپ لاجک سمجھیں، یہ میری بیٹیاں اور آپ سمجھیں، نمک کا بھی سوال نہیں کیا، ذرا یہ آواز ڈبل نہ ہو، نمک کا بھی سوال نہیں کیا۔ آپ پوچھے بھی کیوں نہیں کیا؟ یار یہ کوئی بات غلط ہے، نمک پوچھ لینا مانگ لینا کوئی گناہ تو نہیں؟ گناہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نمونہ حضور کی زندگی ہے۔ اونچی بولو ہمارے لیے نمونہ۔ نمک بھی نہیں مانگنا دسترخوان پہ، دوبارہ روٹی بھی نہیں مانگنی، دوبارہ سالن بھی نہیں مانگنا، تھوڑا ڈالنا ہے برتن میں رہے، اپنی پلیٹ میں تھوڑا ڈالنا ہے، اے نہیں بھی اپنا پھر کے اگلے دی بوٹی والی خیال رکھنا ہے، اپنے آگے سے ڈالنا ہے۔ اونچی بولو اپنے۔ تے ساڈی تے کوشش ہوندی ہونے روٹی کھلنی تے سب تو پہلو پٹ پاؤنے نے، جنہوں چمچہ نہ لبیا
بھائی یہ میری باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں پر دن دا پلیا رات نو گھر آ جے انہوں پلیا نہیں آکھی دا میں تہاڈی لینگویج دے مطابق تانوں سمجھاؤنا ہے مولویاں واقعوں میں تکلف سے نہیں جاتا بڑے اسٹیج تے بیٹھ گئے اس طرح بڑھ کے میں بالکل مختصر سی گفتگو کروں گا حضرت صاحب کے قریب مت آنا اس میں 11,000 واٹ کا جھٹکا لگتا ہے بھئی جو سکالر عوام کے قریب آنا پسند نہ کرے اور سیکٹری کے ذریعے آپ کو ٹائم دے اس نے کیا حضور سے سیکھا ہے حضور تو ادنا سی غلام عورت کے واز پہ اپنے صحابہ کو چھوڑ کر مسجد نبی کے جوتوں والی جگہ پہ آگئے اور کہا ماں جی بات سنائیں 1 گھنٹہ بات سنی 2 گھنٹے سنی صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ عورت تو مدینے میں پاگل ہے اس کی تو بات نہیں کو سنتا تو نبی کریم کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے حضور سن کے واپس آئے نا تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے اس کی کون سنتا ہے آپ 2 گھنٹے اس کے ساتھ لگائیں تو سرکار نے پھر وہاں سے حرکت کی اور پھر مسجد کے باہر نکلے اور اس عورت کو آواز ماری اماں میری بات سن تو کہنے لگی ہاں میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اماں جدو تیری کوئی نہ سنے تے تو مینوں آن کے سنا لیا جب تیری کوئی بھی بات نہ سنے تو مجھے آ کر سنا لیا کرو بات میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں یہ سیرت النبی ہے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ہم کھانا لگ گیا ہے ماں کہتی ہے جتنی دیر میں نکاح میں رہی ہوں حضور میرے حجرہ میں آتے رہے ہیں کھانا مجھ سے کھاتے رہے ہیں حضور کی عادت ہوتی تھی ہر بیوی کے ہاتھ کا کھاتے تھے تو ماں کہتی ہے کہ نبی کریم نے ساری زندگی نمک کا سوال نہیں کیا دوسری دفعہ روٹی کا سوال نہیں کیا دوسری دفعہ آپ نے پانی کا سوال نہیں کیا اس میں لوجک کیا ہے کبھی سمجھا اس میں کیا وجہ ہے کہ حضور نے نمک نہیں حضور کو پتا تھا کہ میری بیوی صبح سے کھانا پکا رہی اس کو پسینہ آیا ہے گرمی میں لگی ہوئی ہے اگر میں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس سے نمک مانگ لیا تو پورے گھر میں اس کی بستی بھی ہوگی اور ڈسارٹ بھی ہوگی پریشان بھی کہ میں نے کھانا نہیں اچھا بنایا حضور کی طبیعت کو پسند نہیں آیا لہٰذا نمک اس لیے مانگا نبی کریم اتنے دور اندیش تھے کہ آپ نے کامیاب زندگی گزاری ہے زندگی شادی میں آپ کتنے مسلمان ناکام کیوں ہیں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو مگر کام مصطفیٰ والے نہیں کرتے حضور نے دوسری دفعہ روٹی کیوں نہیں مانگی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس ٹائم 3 روٹیاں پکی ہوں تو دوبارہ مانگی تو پریشانی نہ بن جائے آٹا نہ ہو پکایا نہ ہو مہمانوں کے سامنے کہیں تذلیل نہ ہو جائے اور مہمانوں کو بھی کہا ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا ہے مگر کئی گھر والے ایڈے لینج ہوندے نے ان دی پراؤنے تو بھی زیادہ سپیٹ ہوندی نال بہ کے کھائی جان گے اور دکانہ والے دا کمال ہی ہوندا ہے نا اگے پراؤنا ہونا تے لوکاں نے آواز مارنی کہ آ یار روٹی کھا لیے ہن دکان تے روٹی آئی بھی ہوئے نا چنگی چامپاں ٹکا بوٹی ملائی بوٹی قورمہ کنہ چنیوٹی بازار دا کنہ تے منڈیا شگرداں بھی شیخ صاحب پیسے دے دیندے نے اوتھوں نان ٹکی کھایا میرے گھروں مور آیا وہ مینوں ہی لڑ سکدا تینوں نہیں لڑ سکدا جس قوم کا یہ حال ہو جائے کہ دکانوں پہ بیٹھ کے ہم اپنے نوکر کو بھی اپنے گھر کا برابر کا کھانا کھلانا پسند نہ کریں تو ہم نعرے مارتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کدھر گیا وہ دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ وہ دور مشینی نہیں سی شہراں دے وچ شور نہیں سی بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا کدھر گیا وہ دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ وہ کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون نہیں سی کڑیاں دے کول فون نہیں سی چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے وڈے ہوندے سی پا ہر ایک دا پا ہوندا سی پا دا جو پا ہوندا سی وہی سب دا پا ہوندا سی چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے وڈے ہوندے سی پا کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ وہ کزن سیاپا نہیں سی چاچے دی تی پتریر ہوندی سی ماسی دی تی مسیر ہوندی سی پھپھے دا پتر پتریر پھویرا ہوندا سی مامے دا پتر ممیرا ہوندا سی رشتیاں دی وانڈ ہوندی سی ہن کڑی تے کزن منڈا تے کزن سہیلی تے کزن سہیلا تے کزن بس اودوں ہی پتہ لگدا ہے جدوں ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے جی نکاح ہو گیا ہے ایسی کزن اور رشتیاں دی وانڈ رکھو
اپنے گھراں چ بھی رشتیاں دی وانڈ رکھو ادوں کزن سیاپا نہیں سی انٹی انکل پاپا نہیں سی ایڈے چٹے خون ہوندے سی ایڈے چٹے خون نہیں سی ہاں جی چھوٹے بھرا ہوندے سی ویرے وڈے ہوندے سی پا کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں وی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی ادوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدوں جج وی جمالاں تے سراج ہوندا سی عزتاں سانجیاں ہوندیاں سی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں یہ جناب جی فتویٰ جو میں نے کہا تھا کہ مولویوں نے کہا ہے کہ بہو ساس سورے کی خدمت نہ کرے یہ آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں تاکہ یہ میری بہنیں اپنی ساس سسر کو کھانا کھلایا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے یہ صحیح بخاری فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے سنیے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا گھر میں ہے تو کہنے لگی نہیں تو کو نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا نہ روٹی پوچھی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا پتر آوے انہوں کبھی گھر دا نظام نہیں چنگا گھر بڑا سونا ہے چگاڑ چنگی نہیں پھر آمد بدلی ہوئے اب میں تم سے سوال کرتا ہوں اگر سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں تو بہو نے پانی بھی نہیں پوچھا کھانا بھی نہیں پوچھا سسر کو بیٹھنے بھی نہیں دیا بستر بھی نہیں لگا کے دیا خوشی کی خبر بھی نہیں دی بلکہ الٹا گھر دی بدنامی کی تھی نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے ذرا نکتہ سمجھ لیں نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے آپ ذرا نکتہ سمجھیں رسول اس کو کہتے ہیں جس کا ہر لفظ شریعت ہو اونچی بولو جس کا ہر لفظ شریعت صاحب شریعت کو رسول کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو سید رسول ہیں 5 سید رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور جد الانبیاء 18,000 قوموں پیش نبی ابراہیم کی لڑی سے ہیں کتنے ہزار 18,000 نبی کموں پیش میں سوال کرنے لگا تاڑے تے نبی کہہ گئے کہ کار چنگا ہے چگار چنگی نہیں پھر آماں تے بدلی ہوئے تے بابا جی اسماعیل مٹی سون کے کیا کہندے اے تے خوشبو میرے ابے دی چھاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی آو ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آو پر آندیے حسنو جس دے دل دی صفائی آو کہندے میرے ابو جان آئے نہیں لگدا سامتے نال دے کمرے چ نہیں نا ماں پیو دا پتہ ہوندا کہ ہے گے نے کہ نہیں اماں ہے گی ہے کہ نہیں تے او مٹی سونگ کے کہہ رہے میرا بابا آیا ہے تے کہندے نہیں آئی رنگی داڑی سی لال مہندی لائی کہندے رنگی ناتی داڑی نام ابراہیم سی شوقوں پیاروں تانوں کہندے سلام سی چگاٹ نہیں چنگی تیری کوئی گل سمجھائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی آگ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ دی تو میرے باپ دی خدمت نہیں کی تھی طلاق پھڑتے جا سکتی ہیں ایدہ مطلب ہے کہ جنیاں میریاں پہنا بیٹھی ہیں جدن اپنے خامن نو کہنا سی وکریاں ہونا ہے ادھر بندے نو ایک لفظ میں یاد کراؤں لگا کہنا ہے ماں نے 5 روٹیاں روز پکائیاں پیو نے کمائیاں ماں نے پکائیاں بخار چ پکائیاں صحت چ پکائیاں پتر نے کھائیاں 5 بڑیاں کہ بدا دما 5 بڑیاں تھی برگر کھان لے قوم جے پیزے تھی 5 روٹیاں بڑیاں 5 تیاں 15 مہینے دیاں 150 36,000 روٹیاں سال دیاں سنو 5 تیاں 15 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالان دیاں پائیا دودھ ماں روز پیاوے 8 کلو مہینے دا 2 کلو کسٹر والا پالو 10 کلو مہینے دا میں بارو 10 120 3 من سال دا 20 تے 60 من دودھ 20 سالان دا ہے کنے تسی بیٹھے جے 60 من دودھ
تے 36,000 روٹیاں اپنی بیگم نو کہنا ہے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اپنی بیگم نو کہنا ہے 36,000 روٹیاں ماں نو اپاں وکھریاں کر دینے، ساری عمر میں آٹا گنیاں تے لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ 36,000 روٹیاں نو دے دو 20 سالاں تک تے 60 مان دودھ دے دو تے بڑی نو کہو آپ وکھرے ہو جانے، وہ ماما 2,000 کھا کے فوت ہو جاتی ہیں، کئی ماما 1,000 روٹی کھا کے فوت ہو جاتی ہیں، کئی 5,000 روٹی کھا کے فوت ہو جاتی ہیں، کئی باپ 1,000 روٹی کھا کے فوت ہو جاندے، کئی باپ منڈے دی برات لے کے جاندے نے ہجے دولن گھر نہیں پہنچ دی تے لڑکے دا والد فوت ہو جاتا، ایک روٹی بھی بہو کے ہاتھ سے کھانی نصیب نہیں ہوئی۔ مگر میں تمہیں یہ اپیل کرتا ہوں، میں سادہ جہاں تانوں صاف کر دیتا ہے، ہجے میں پیزے برگر نہیں پائے، شوارمے نہیں پائے، ہاں جی سوڈا نہیں پایا گلبرگ والا، بولو ہجے میں چناب چوک پر نال لے جی مچھی نہیں پائی، جعفری والے آندا بولو نہیں مال پایا، ہجے جنگیر والے دی مچھی نہیں پائی، فش اینڈ ڈش۔ ہجے تو میں صرف تانوں سادہ جہاں روٹی تے دودھ دا صاحب کر کے دسیا ہے، اپنی بیوی نو صاحب سنا دینا ہے کہ آپا آ واپس کر دیئے، تو پکاؤنی ہے تے میری ماں نے کھانی ہے، پاہمیں ایک دن چ پکا دے تے پاہمیں 20 سالیں پکا دے، اللہ کی قسم ہے کبھی تمہارے گھر میں غریبی نہیں آئے گی، کبھی تویز تاغا نہیں ہوگا، جس گھر چ ماں پیو دا قدم ہوندا ہے اس گھر چ اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں گھر لے کے جانے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات، اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ جتنی میری بیٹیاں بہنیں ماں باپ عزیز دوست احباب آئے، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں جو سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ میرے بھائی شہزاد کی بیٹی نے تیری پاک کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی، اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک قیامت کے دن ان کی والدہ ان کے والد کے لیے اس بچی کو صدقہ جاریہ بنانا، اور جو نورانی تاج سر پہ پہناتے ہیں اللہ اس تاج کا